حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر گئے، اس واقعہ کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قبطی کہا گیا۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ ان میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ اسرائیلی قبطیوں کے لیے ہر ادنا کام کرتے، عمارتیں بناتے، بوجھ ڈھوتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا یہ حال تھا کہ انہیں پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور سے بیل کو مقدس جانتے۔ سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا۔ وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے سوچ کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اسرائیلی گھر میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح خطرہ ٹال جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے، پھر اس پر نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کارندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کارندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرت بھی نہ تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے، وہ دل ہی دل میں کڑتے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کارندے گھر گھر جاتے ہیں۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخرکار فرعون کے کارندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی۔ اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کارندے گھر میں گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے کھدرے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تنور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچہ کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچہ کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچہ کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ صندوقچہ کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک شاخ فرعون کے محل کی طرف نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطہ میں داخل ہو گیا
عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچہ پر دونوں کی نگاہیں پڑیں۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی، اپنی ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے صندوقچہ نکالا۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا، یہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہی پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا اور اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچہ کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دائیا عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچہ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دائیا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسی ہی دائیا لے آؤ جو بچہ کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچہ کو سینہ سے لگایا۔ بچہ نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کی بیوی بچہ کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ حضرت موسیٰ محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے۔ ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک گھونسا مارا، وہ بلبلا اٹھا اور ایک ہی لمحہ بعد مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا کہ وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ، ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی بات راہ گیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور مدین کی طرف چل پڑے۔ آپ علیہ السلام راستہ طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت، صرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے پانی نکال رہے ہیں، ایک طرف 2 لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑی ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہے ہمیں پانی نہیں لینے دیتے، ہمارے والد ضعیف ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا، کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا، اسی ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ سفر کرنے کے باعث بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی تھے۔
पास ही एक दरख्त के साया में बैठ गए और दुआ की, ऐ रब, तूने जो अच्छी चीज़ उतारी है मैं इसका मुहताज हूँ। लड़कियों ने घर पहुंचकर अजनबी मुसाफिर और पानी देने के बारे में बाप से सारा माजरा बयान किया। बाप ने एक लड़की से कहा कि जाओ उस अजनबी मुसाफिर को अपने साथ ले आओ, वो हमारा मेहमान होगा। बेटी बाप के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि मेरे बाप ने आपको याद फरमाया है, आप मेरे साथ चलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आमादा हो गए और साथ रवाना हो गए। रास्ता में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़की से कहा कि मैं आगे चलूँगा, तुम मेरे पीछे चलना और रहनुमाई करना। दोनों घर पहुँचे। बेटी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तारुफ बाप से करवाया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ने का तमाम वाक़या सुनाया। इस पर बुजुर्ग मेज़बान ने शुएब अलैहिस्सलाम के नाम से अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि तुम मेरे मेहमान हो और यहाँ महफूज हो, अब तुम जालिमों से दूर हो। बेटी ने बाप से सिफारिश करते हुए कहा कि आप इस अजनबी को मुलाजिम रख लीजिए, इसलिए कि ये कवि भी है और अमानतदार भी। बाप ने कवि होने का सबब पूछा तो उसने बताया कि कवि होने का सबूत इस तरह मिला कि इसने भारी डोल से पानी निकाला। लेकिन तुमने ये क्यों कर जाना कि वो अमानतदार भी है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा। बेटी ने जवाब दिया कि जब मैं बुलाने गई तो अजनबी ने मुझे पीछे चलने के लिए कहा और खुद आगे चलता रहा। मैं इशारा से रास्ता बताती रही। हम दोनों इसी तरह रास्ता तय करते रहे। मैं समझ गई कि पीछे चलने का इशारा इसीलिए किया था कि इसकी मुझ पर निगाह न पड़े। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाल दी कि मेरी बेटी सफूरा का निकाह तुमसे कर दूं। इसका हक महर ये होगा कि तुम 8 साल तक मेरी बकरियों की रखवाली करो। अगर मुद्दत बढ़ाकर 10 साल कर दो तो और भी बेहतर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शराइत मंजूर कर ली और निकाह हो गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपना असा भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। वो एक मुद्दत तक मदीन में रहे और ज़िम्मेदारियां निभाते रहे, लेकिन मिस्र की याद सताती रही। कभी कभी उनके दिल में ख्याल आता कि मिस्र वापस जाकर हालात का जायज़ा लिया जाए। आपने एक मरतबा पुख्ता इरादा कर लिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपने इरादा से आगाह किया और इजाज़त चाहिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया सफूरा के हमरा जाने का सामान सफ़र बांध लिया और मिस्र की जानिब चल पड़े कि खाने का वक्त आन पहुंचा। पकाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ी। पत्थर को रगड़ना शुरू किया, लेकिन आग की चिंगारी भी नहीं निकली तो मायूस हो गए। यकबारगी आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक तंदो तेज़ आंधी आई। इसके बाद बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम बदल गया, बल्कि मौसम सर्द हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सर्दी महसूस हुई। गर्मी पैदा करने के लिए आग की ज़रूरत पड़ गई। आप चारों तरफ देखने लगे कि शायद कहीं आग नज़र आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ दूर फासले पर रोशनी दिखाई देने लगी। आप अपनी बीवी सफूरा से कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूर मुझे रोशनी नज़र आ रही है, मैं जा रहा हूँ। हो सकता है वहाँ आग जल रही हो, मैं आग लेने जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम उस रोशनी के मकाम की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गए। करीब जाकर देखा कि एक पहाड़ है और नज़दीक एक दरख्त है। इसके पीछे से रोशनी आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने गौर से देखना शुरू किया। उस मकाम से एक आवाज़ उभरी। आवाज़ में जाहो जलाल की कैफियत थी। ऐ मूसा, मैं तमाम जहानों का रब हूँ, तू पाक जगह पर है। तू अपनी जूतियाँ उतार, फिर उस बुलंदी पर चढ़ जा। यह तूर का पहाड़ है। इस पुरइसरार आवाज़ से आप शशोपंज में पड़ गए। कुछ खौफ का एहसास हुआ। हुक्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम बुलंदी पर चढ़ गए। फिर आवाज़ गूंजती है, ऐ मूसा, मैंने तुझे पैगंबरी के लिए चुन लिया है। मैं रब हूँ, मेरी इबादत कर, नमाज कायम कर। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते हैं। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। जो रोशनी नज़र आई थी वो अल्लाह का नूर था, जो कोहे तूर पर ज़ाहिर हुआ। अल्लाह ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ऐ मूसा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मेरा असा है, इससे बकरियों को हाँकता हूँ, इससे दरख्तों से पत्ते झाड़कर बकरियों को खिलाता हूँ।
پھر اللہ کی جانب سے حکم صادر ہوتا ہے، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ آپ علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہیں، عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اسے ہدایت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون مجھے مار ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا، تمہیں لوگوں پر غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں، ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے، تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا، میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام عصا لے کر مصر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنائی۔ دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کیا میں نے تمہیں اولاد کی طرح نہیں پالا؟ لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گئے، بڑے عرصہ تک تم نظر نہیں آئے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا، اس کے لیے میں نے اپنے رب سے معافی طلب کی۔ میں تو صرف خوف سے بھاگا تھا۔ جب میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے مصاحبوں اور درباریوں سے کہا کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہاں کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کروں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کر، جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا، خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو اٹھا لیا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئے اور جادوگروں سے مقابلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ نے جادوگروں کو للکار کر کہا کہ آئیں، اپنے جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، اور کہا موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔
جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا کہ اب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویہ سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اسی لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اللہ کا منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا۔ فرعون کے کہنے پر حامان نے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کیا۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ اپنی جگہ پر برقرار ہی نہ رہ سکا اور دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گھر گیا، ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑیں، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے واویلا مچایا اور فریاد کی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو بری طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورہ پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ کچھ عرصہ تک اطمینان سے رہے، پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی گمراہ کن حرکتوں پر نادم ہوئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ تو اس پر کہنے لگے کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، ٹڈی دل آسمان پر چھا گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، ملک میں قحط پیدا ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہو گئی، جگہ جگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دھوبر ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی، قبطی بڑی تعداد میں مرنے لگے، ہر گھر سے میت نکلتی تھی۔ اس دوران بنی اسرائیل مصر سے جانے لگے۔ ان کے ملک سے نکلنے پر کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کے کارندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا تو فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم گھر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیو، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اسی وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس راستہ سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا۔ فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ اور ان کی قوم کو راستہ پار کرتے ہوئے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ، مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پر پہنچے۔
नई जगह थी, इसराइली कौम के लिए नई नई मुश्किलात और नई परेशानियां पैदा हो गईं। खाने पीने का कोई सामान मुयस्सर नहीं था, ज़मीन बंजर थी, पानी भी नहीं था, इसलिए कोई दरख्त पौधा पैदा नहीं होता था। इसराइलियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि हम कैसी जगह आ गए हैं और कैसी मुश्किल में फंस गए हैं, यहाँ तो ज़िंदगी दूभर हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि मिस्र की सरजमीन नहीं छोड़ते। अपनी कौम की बातों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हो गए। यहाँ ना पानी है ना सब्ज़ा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पानी के लिए ज़मीन पर असा मारा तो 12 चश्मे फूटे। ये चश्मे इसराइलियों के 12 कबीले थे, आपस में बांट लिए। इसराइलियों ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि हमारे खाने के लिए सामान फराहम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो आसमान से मनो सलवा उतरने लगा। उलमा ने वजाहत की है कि एक किस्म के परिंदे को कहते हैं। इसराइली इसका गोश्त खाया करते थे। किसी ने इसकी तशरीह इस तरह की कि जब इसराइली सहराए सीना में थे तो कोई सायादार दरख्त नहीं था, तो अल्लाह ने इनके लिए बादल के ज़रिए साया पैदा किया। जब रात होती तो यही बादल आग का सतून बनकर रोशनी और गर्मी पैदा करता। खाने के लिए एक ख़ास किस्म की खुराक मन भी भेजा। इसके बावजूद इसराइलियों को तशफ़ी न हुई। इसराइलियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये तो एक ही किस्म का खाना है, हम इसे खाते हुए उकता गए हैं। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए ज़मीन में खीरा, ककड़ी, प्याज, लहसुन और मसूर पैदा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खफा होकर फरमाया कि ये चीज़ें तो शहर ही में मिल सकती हैं, जिसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो वो शहर चला जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि ये मुसीबतें तो जल्द ही टल जाएंगी, हम बहुत जल्द मिस्र लौट जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि वहाँ तो फ़िरौन की हुक्मरानी है और वो हमारे ख़िलाफ़ है, हम वहाँ किस तरह जाएं? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़िरौन गर्क हो चुका, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से कौम को इत्मीनान नहीं हुआ और कहा कि अगर फ़िरौन मर चुका तो हम इसकी मैयत देखना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो पानी ने फ़िरौन की मैयत को ऊपर उछाल दिया। मैयत किनारे आ लगी। जब सब ने देखा तो यकीन आया। कुछ ही अरसा गुजरा कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी कौम के साथ मिस्र वापस लौट जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को लेकर मिस्र चले गए। वहाँ फ़िरौन के महल्लात और इसकी हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम उस मुकाम पर भी गए जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सफूरा को क़याम करने के लिए कहा था। मुलाकात के बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ मुतवज्जा हुए और दीन की तबलीग शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने इनको पैगाम दिया कि अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की, मैं शरीयत की बातें बताऊंगा, इस पर अमल करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम किस तरह यकीन करें कि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। फिर आपने अपनी कौम में से चंद सालेह बंदों से कहा कि तुम अपनी नज़रों से सब कुछ देखोगे, इसके लिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा और तुम जो कुछ देखोगे यहाँ आकर गवाही देना। सालेह बंदों ने मान लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाने पर राज़ी हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने 70 नेक बंदों को अपने साथ लिया और हारून को अपना नायब बनाकर छोड़ दिया। ये 70 आदमी आलिम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर कोहे तूर पर पहुँचे तो अल्लाह ने वही नाज़िल की कि ए मूसा, तुमने 30 रोज़े रखे, 10 रोज़े और भी रखो तो 40 रोज़े पूरे हो जाएंगे, तो मैं तौरात नाज़िल करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात 70 नेक बंदों को बताई। इन सब ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि जब तक हम खुदा को अपनी आंखों से ना देख लें हम यकीन नहीं करेंगे, तुम खुदा को दिखा दो तो हम यकीन कर लेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इन सब लोगों को बताया कि खुदा को कोई भी नहीं देख सकता, मैं किस तरह दिखाऊं? अल्लाह की तरफ से मेरे दिल पर बातें उतरती हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने और अपनी ज़िद पर कायम रहे। फिर अल्लाह का गज़ब जोश में आया, उन पर बिजली गिरी और वो सब के सब वहीं हलाक हो गए। इनके मरने पर आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा परेशान हो गए। अपने दिल ही दिल में कहने लगे कि मैं अपनी कौम को किस तरह मुंह दिखाऊंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की
تو وہ سب کے سب دوبارہ جی اٹھے۔ آپ علیہ السلام ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے اور 10 روزے رکھے۔ اس طرح 40 روزے پورے ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ ان 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، تو آپ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ نے آپ علیہ السلام پر توریت نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو پہلے 10 احکام ملے جن میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ یہ احکام پتھر کی سلوں پر کندہ تھے۔ اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی کہ ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ توریت باب خروج میں اس کا اس طرح ذکر ہے۔ نمبر 1 میرے حضور تو غیروں کو معبود نہ ماننا۔ نمبر 2 تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ نمبر 3 تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ نمبر 4 یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ نمبر 5 تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز کرے۔ نمبر 6 تو خون نہ کرنا۔ نمبر 7 برے اور شرمناک کام نہ کرنا۔ نمبر 8 تو چوری نہ کرنا۔ نمبر 9 تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ نمبر 10 تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے اور اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا تو ہارون علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا سامری نے سب کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں کام کروں گا۔ تم لوگ خدا کو دیکھنا چاہو گے تو میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس نے لوگوں سے سونا اور چاندی مانگ مانگ کر جمع کیا۔ اس سے ایک بچڑا تیار کیا۔ اس میں جادو کے ذریعے ایسی صفت رکھ دی جیسے وہ بول رہا ہو۔ بچڑے کو ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سامری نے لوگوں سے کہا کہ میں بچڑے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ اس کا جواب دے گا۔ سامری نے بچڑے سے پوچھا تو کون ہے؟ بچڑے نے جواب دیا میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی زندہ نہیں ہیں، تم مجھے رب مانو اور سامری کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا کہ اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے مجھ پر کتاب توریت نازل کی ہے، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو توڑ ڈالا اور کہا یہ بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ جیسے ان کے سروں پر پہاڑ لٹک رہا ہو اور ابھی گرنے ہی والا ہو۔ لوگ سروں پر لٹکے ہوئے پہاڑ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور سجدوں میں گر گئے تو ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک شام کی سرزمین کا وارث بناؤں گا جہاں تم سب اطمینان کی زندگی بسر کر سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنی قوم کو سنائی
اس سے خوش آئند بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسرائیلی اس بات سے خوش تو تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ سرزمین آسانی سے مل جائے، جہاد نہ کرنا پڑے۔ جہاد کرنے کے لیے دل سے تیار نہ تھے، موسیٰ کے سمجھانے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اپنی قوم کو لے کر کنعان پہنچے، وہاں جا کر کچھ اطمینان کا سانس لیا، وہاں جہاد کے لیے اپنی قوم کو تربیت دینے لگے، نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے وضع کیے۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک سردار مقرر کر دیا تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت رہے اور سردار کے حکم پر چلے۔ ان تمام انتظامی امور کی تکمیل کے بعد جہاد میں جانے کی تیاری شروع کی اور شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی جہاد میں جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، لڑنے کے نام سے خوف زدہ تھے اور کہا کہ شام کے باشندے طاقتور ہیں اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ ہم سے موٹے تازے ہیں، ان زور آوروں سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کی جسامت سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی ان کو سمجھ میں نہ آیا اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا کہ اے موسیٰ، تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ اپنی قوم کے اس بزدلانہ رویہ سے بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مایوسی کے عالم میں دعا کی، اے اللہ، مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان سے علیحدہ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی اور فرمایا کہ یہ لوگ 40 برس تک اسی بیابان میں بھٹکتے رہیں گے، انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر طرح کی مصیبت نے انہیں گھیر لیا، مصائب سے وہ بالکل گھبرا گئے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ مصر واپس چلے جائیں، لیکن راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مصر جانے کے لیے کچھ فاصلہ طے کرتے، دوران سفر اسی جگہ گھوم کر چلے آتے جہاں سے سفر شروع کرتے۔ ان کے سامنے یہ عجیب و غریب معاملہ تھا، بھوک و پیاس نے اور بھی نڈھال کر دیا تھا، نہ کھانا تھا نہ پانی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ملک شام سے لوٹے تو ان لوگوں کو تباہ حال پایا۔ قوم نے ان سے فریاد کی کہ یہ کیسی مصیبت نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ تو تمہاری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تم بزدل ہو چکے ہو، تم نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ تم سب اللہ کے غضب میں آ گئے، تم 40 سال سے یہاں بھٹک رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تو ان کی مصیبت ٹل گئی، انہیں راستہ ملا۔ پھر مختلف قبیلے مختلف مقامات کی طرف چل پڑے، کچھ قبیلے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ایک شخص تھا، نام قارون تھا، لیکن تھا بہت بخیل اور کنجوس، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھیں کہ اگر ان کنجیوں کو کہیں لے کر جایا جائے تو اونٹوں کے ایک قافلے کی ضرورت تھی۔ چابیاں بھی اتنی تھیں کہ ان کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ اپنا خزانہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، نہ کسی کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا پہناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو ہدایت کرتے کہ اللہ نے تمہیں بہت دولت دی ہے، آخر یہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت تو دنیا میں رہ جانے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون جواب دیتا، یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے پیدا کی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو دوں یا نہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہی نکال دو، تمہیں دعائیں لگیں گی، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا کہ اگر میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالوں تو خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری آخرت سنور جائے گی۔ وہ موسیٰ پر الزام لگایا کرتا تھا کہ موسیٰ میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک بازی پر بھی دھبا لگاتا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے رویہ اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دیں۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ نہایت نیک اور پاک باز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اے زمین، تو قارون کو اپنے اندر سمو لے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی۔ زمین نے اپنا سینہ کھول دیا۔ زمین آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہراتا رہا کہ موسیٰ میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا اے زمین، اس کی دولت کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ قارون اپنی دولت سمیت ڈھیروں مٹی تلے چلا گیا۔ نہ وہ رہا، نہ اس کی دولت، اور نہ ہی اس کے شاندار محل۔ توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت موجود ہے۔ توریت میں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے وصال سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی، اور اس سے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، اور فران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں آتشین شریعت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت محبت تھی، اسی لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے تھے، اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم سے زیادہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا بندہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچے۔ روایات کے مطابق ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ علیک سلیک کے بعد آپس میں باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کروں آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو مان گئے اور عہد کیا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا، نہ مداخلت کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور راستہ طے کرتے رہے۔ دیکھا کہ ساحل سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت برداشت نہ کر سکے۔ آخر پوچھ ہی لیا، آپ نے ان غریبوں کی کشتیوں کو کیوں توڑا؟ یہ تو سراسر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا، کیا میں نے پہلے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر دونوں آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے راستہ میں ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی۔ کچھ لوگ نظر آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو لوگوں نے انکار کیا، اور وہاں پر ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ سیدھا اور کمزور ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ آپ نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مستحکم کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ دیوار مرمت کی، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے تھے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور بار بار پوچھتے رہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بتا دوں جو میں نے کیا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑا کہ کشتیاں غریب ملاحوں کی تھیں جن سے وہ روزی کماتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ ان سے ان کشتیوں کو چھیننا چاہتا ہے۔ جب ملاحوں کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو وہ روزی نہیں کما سکیں گے، اس لیے میں نے کشتیاں توڑ دیں۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گا، یہ کشتیاں تھوڑی بہت مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نہایت نیک اور عبادت گزار ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ فساد پھیلاتا اور مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچاتا اور ماں باپ کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کر میں نے دیوار مرمت کی، اس میں یتیم بچوں کا مال گھڑا ہوا ہے۔ یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جب بچے بڑے ہوں گے تو گھڑا ہوا مال نکال لیں گے۔ دیوار مرمت نہ کرنے کی صورت میں گر جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے اوباش لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور لوگوں کو نیک کام کی طرف بلانے میں مشغول ہو گئے۔